السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام اور مجلس کے مہمان خصوصی ضلع ترقیاتی کونسل کے وائس چیئرمین اشفاق صاحب، حسب مراتب تشریف فرما اصحاب علم، دانشوران علاقہ، یہ اس وقت کا ایک بہت ہی مختصر پروگرام ہے اور جو بالکل موضوع سے ادھر ادھر نہ ہونے کا متقاضی ہے۔ لوگ شب و روز آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ستارے ٹوٹتے ہیں شب و روز یہاں، ستارے ٹوٹتے ہیں شب و روز یہاں، غضب تو اب ہوا کہ آفتاب ہی ڈوب گیا۔ لیکن جانے والا کہہ کے جا رہا ہے، کلیوں کو میں خون جگر دے کے جا رہا ہوں، کلیوں کو میں خون جگر دے کے جا رہا ہوں، صدیوں گلشن کی فضا مجھے یاد کرے گی۔ ضلع پونچھ کی علماء برادری کی نمائندہ تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ہر سال ایک بڑا اجلاس منعقد کرتی۔ 2017 کا اجلاس جب ہوا اور اس کے مقرر خصوصی مفکر اسلام، پیکر خلوص و وفا، یہ وفا کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، اس راہ پہ چلنے والے لیکن پھر بھی خوش رہے پچھتائے کم۔ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب تھے۔ تمہیدی گفتگو میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں آپ کے تنظیم کے چوتھے اجلاس میں شرکت کر رہا ہوں اور میرے احوال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی تنظیم کے کسی اجلاس میں میری یہ آخری شرکت ہے۔ کچھ لوگ تیز ذہن ہوتے ہیں تو پہلے تو آنکھوں میں دوستوں نے باتیں کی اور شام کو مجھے فون آنے شروع ہو گئے۔ مفتی صاحب کی میرے ساتھ کوئی زیادہ ہی شفقت تھی، تو کہا مفتی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا میں تو اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صلی صلاتم مودعین، کہ جب بھی تم کوئی نماز پڑھو تو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ اور یہ قید صرف نماز کے ساتھ نہیں بلکہ آدمی جو بھی عمل کرے اس کو آخری سمجھ کر۔ تو میں نے کہا ایک کیفیت تھی، انہوں نے اس مجلس کو آخری سمجھ کر ممکن ہے تو خطاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد جاوید راہی ان کا ایک انٹرویو لے رہا تھا۔ یہ انٹرویو جاوید راہی نے ان کا سراجم منیر منظر عام پر آنے کے بعد لیا اور پوچھا کہ مفتی صاحب آپ کو یہ کیسے شوق ہوا سیرت پر لکھنے کا؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ منا لگیا ہوں ٹاکا وہ دی ہوں، آخرت واسطے میرا گولا کچھ بھی نہیں تھو، تو میں سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ لوں۔ اور آخری بات میں آپ کو سناؤں کہ ان کی بیماری کے دوران بغرض عیادت میں وہاں حاضر ہوا اور مجھے لگتا تھا کہ اب یہ چراغ، اب یہ سورج غروب ہوا چاہتا ہے۔ لگ بھگ 9 دن میں نے قیام وہاں کیا، پھر کسی تقاضے کے پیش نظر میں یہاں آیا اور میں سن کوٹ میں تھا۔ ان کی اطلاع انتقال کے 2-4 منٹ ہی میں منتظمین نے پہنچائی۔ میں وہاں پہنچا تو وہاں کے جو ناظم تعلیمات ہیں مفتی صغیر صاحب، وہ تشریف لائے، گلے ملے اور فرمانے لگے کہ 26 رمضان المبارک کو مجھے مسجد میں بلایا، چونکہ وہ معتکف تھے مسجد کے اندر،
फरमाने के बाद फरमाया, बुलाने के बाद फरमाया कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि मेरा आखिरी सफ़र शुरू हो गया है। और मैंने पलट कर अपनी ज़िंदगी को देखा तो मुझे याद आया कि 20 साल पहले एक बंदे ने मुझसे 20,000 रुपये बतौर कर्ज लिए थे। एक बंदे ने मुझसे 15,000 रुपये 20 साल पहले कर्ज लिए थे, और अब वो लोग बहुत खुशहाल हैं, मालदार हैं, लेकिन शायद उनको याद नहीं रहा। और गालिब गुमान और यकीन मेरा ये है कि वो मेरी ज़ाती रकम थी, लेकिन कभी कभी मदरसे की रसीद मेरे पास रहती थी, तो मुमकिन है वो मदरसे के पैसे ना हों, तो आप ये 35,000 रुपये मदरसे को मेरी तरफ से दे दें। इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग कसरत के साथ मौत को याद रखते हैं वो ज़माने के दानिश्वर हैं, वो हैं बड़े लोग। हाउलाइल अकयास, जिनके सामने आखरत हो, दानिश्वर वो होते हैं। तो मुफ्ती साहब मौत के लिए तैयार थे, हर वक्त मौत उनके सामने थी, और वो मेरा गुमान है कि अपने रब की मुलाकात का शौक़ था उन्हें अपनी रब की मुलाकात का शौक़ था। तो शौक़ वालों को रब भी जल्दी जो है बुला लेते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत है कि मुफ्ती साहब पर बितरतीब उनका सवानही खाका भी पेश किया जाए, और फिर उनकी खिदमात का खाका भी बितरतीब तफसील के साथ बयान किया जाए, लेकिन ये मजलिस इसकी इजाज़त नहीं देती। ये तो खराज तहसीन की मजलिस थी, 2-2 4-4 जुमलों में मेरी तमन्ना थी, और लोग भी चाहत भी होगी, लेकिन बहरहाल वक्त के तकाज़े को समझना भी ज़रूरी होता है। मौलाना असलम साहब ने आइंदा जुमा 3 बजे मरकज़ी जामे मस्जिद नड़ोल में इसी उन्वान से प्रोग्राम रखा है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ मुरत्तब अंदाज से कुछ गुफ्तगू हो जाए। उनकी खिदमात को ज़माना याद करेगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हज़रत मुफ्ती साहब की तफसीर फैज़ुल मन्नान पर एमफिल का मकाला लिखा जा चुका है और मेरे पास आ चुका है, और उस ज़िमन के अंदर जो है वो मुफ्ती साहब की मुख्तसर सवानहें भी बयान की जा चुकी। उसमें लिखा है कि मेरे हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब के पहले उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद कफ़ायतुल्लाह खान साहब हरनी वाले थे। काम करो वो कहाँ से बोलता है। जब हज़रत मौलाना कफ़ायतुल्लाह खान साहब दारुल देवबंद से फारिग होकर आए और उन्होंने दोदासन वाला पढ़ाना शुरू किया राजौरी, ये यतीम थे, छोटे से थे, इन्होंने नाजरा उनके पास पढ़ा। तो इस सवानगी खाके को मैं रिकॉर्ड भी करवाऊंगा आजकल में, जो है ये जो हमारी इस्दाए दिल की टीम है इनको, और फिर किसी मजलिस में बयान भी करूंगा। है ये वक्त का तकाजा है कि इस वक्त जल्दी ख़त्म किया जाए। मुफ्ती साहब की एक खूबी को इस मजलिस में जो मैं आपको जो बिल्कुल नुमायाँ थी सब चीज़ों से, वो बयान करूंगा। बहुत सारे उनकी ज़िंदगी के गोशे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मुफ्ती साहब ने जो किया वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया। मैं भी उस इफ्तिताही तकरीब का एक हिस्सा था, और उस वक्त शौक़ भी था बोलने का। अब तो बोल बोल कर थक गए हैं, और अब ये भी फ़िक्र है कि भाई ये बोलना नहीं, इसका कहीं जाकर जवाब भी देना है। और मुझे याद है जब मेरी गुफ्तगू हुई तो स्टेज पर चौधरी सैयद साहब थे शिंदरा वाले, उन्होंने उठकर मेरा मुंह चूमा। ये सही बात है, शायद अल्फाज में थोड़ा सा फ़र्क है कि उस तकरीब में जब लोगों को दावत दी जा रही थी तो मसूद चौधरी साहब को भी दावत देने जो लोग गए, तो उन्होंने ये कहा, उनका एक अपना ज़ौक़ है, आप सब वाकिफ़ हैं, कि अब मुझे यकीन हो गया है कि ये ज़ुबान नहीं मिटेगी,
اس لیے کہ یہ اللہ کی وحی کی ترجمان بن گئی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. مفتی صاحب کا جو خطاب تھا اس موقع کا، اور اس وقت مفتی صاحب کی خطابت اپنے کمال اور شباب پر تھی. وقت کے ساتھ ساتھ طاقت جواب دیتی ہے، جذبات بھی کچھ دھیمے پڑتے ہیں. مفتی صاحب نے فرمایا، اور یہ جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو بات کہی اس کی تائید میں مفتی صاحب نے کہا، اے فضاؤں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اے ہواؤں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اے پتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اور حاضرین مجلس تمہیں میں گواہ بناتا ہوں. میں نے قرآن کی تفسیر زبان کی خدمت کے لیے نہیں کی، میں نے قرآن کی تفسیر اللہ کی رضا کے لیے کی. مفتی صاحب کا کوئی کام، وہ کسی عہدے کے متلاشی نہیں رہتے تھے، کسی کی تعریف کے متلاشی نہیں رہتے تھے. یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں گواہ ہوں، آتے ہوئے پیسوں کو انہوں نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، میں اس کا گواہ ہوں. یہ مفتی صاحب کی سب سے بڑی خوبی تھی. جہاں تک ان کو خراج تحسین کا معاملہ ہے، رات ہلا بول پر ڈیبیٹ تھی، میں اور ایس ایس پی ارشاد صاحب تھے، تو زمرد مغل صاحب کہہ رہے تھے کہ ارشاد صاحب، میں اپنی معلومات کے مطابق ریاست جموں کشمیر کے اندر کسی شخص کو نہیں جانتا کہ جس کو اتنی خراج تحسین پیش کی ہو کسی نے. علماء برادری تو کرے ہی، چار چیف منسٹروں نے دکھ کا اظہار کیا. آزاد صاحب نے، عمر صاحب نے، فاروق صاحب نے، محبوبہ مفتی نے، الطاف بخاری نے، میاں بشیر صاحب نے، میاں الطاف صاحب نے. اور پھر پہلے ہی دن افغانستان کے دیہاتوں سے لے کر، میں خاص جملہ کہہ رہا ہوں، شہر والے تو واقف ہوتے ہی ہیں، آپ تو میرے ساتھ شاید محبت کریں گے، روز کا ملنا بیٹھنا اٹھنا ہے میرا آپ کا، لیکن وہ بندہ میں تڑپ کر رہ گیا، سلوا کا رہنے والا، شاید کبھی مفتی صاحب کے پاس نہ بیٹھا ہو، اور جب اس نے مفتی صاحب کی فرقت میں اشعار کہے تو میں بھی دنگ رہ گیا. اس کو کہتے ہیں محبوبیت، اس کو کہتے ہیں مقبولیت. افغانستان کے دیہاتوں سے لے کر، مظفر آباد سے لے کر اور دہرادون تک جو ہے، اس دن جو پوسٹیں آ رہی تھیں، فیس بک پر جو کچھ آ رہا تھا، تو لوگ غم اور رنج کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. اور یہ خوبی بھی ہے ہمارے لوگوں کی کہ اگر کہیں کچھ ہے تو لوگ اسے قبولتے ہیں، اس کی لوگ قدر کرتے ہیں. تو مفتی صاحب کو زمانہ یاد کرتا رہے گا. ایک بات، ہر آدمی مصروف ہے. ہمارے ادارے کے لگ بھگ تمام اراکین یہاں موجود ہیں. ماسٹر عبدالکریم صاحب ہیں، منیر بھائی ہیں، اشفاق صاحب ہیں، سرشاد صاحب وغیرہ وغیرہ سارے. اگر آپ حضرات مجھے یہیں اجازت دیں تو میں اسی مجلس میں اعلان کرتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور بظاہر آپ اجازت دیں گے، کہ ہم بہت باوقار طریقے سے 1-2 مہینے ہی کے اندر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کی خدمات پر، ان کے کارناموں پر ریاستی سطح کا ایک سیمینار منعقد کریں گے. جزاکم اللہ، جزاک اللہ. اس کے لیے اہل علم سے میری درخواست ہے. بہت خوب باتیں آئیں، یہ بھی آئیں، اور بہرحال ہر آدمی کا انداز اپنا ہوتا ہے، اور بار کا ہر زاویہ اپنی اعتبار سے صحیح ہوتا ہے. میڈر کی سطح تک میں پہلا یہ سال ہے کہ بہت مطمئن ہوں. الحمدللہ اب یہاں بھی نوجوان علماء کی ایک ٹیم تیار ہو چکی. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ہر مرتبہ آپ کو مرثیے پڑھواؤں گا. پڑھ لیا 3 دن میں تعزیت جو ہے وہ 100 ختم ہے. آپ سب کو مفتی فیض الوحید بننا ہے. مفتی معظم صاحب کو کام کرنا ہے، مولانا غلام محی الدین صاحب کو کام کرنا ہے، مولوی عبدالجبار صاحب کو، مولانا اسلم صاحب کو، مفتی اسد اللہ صاحب کو، مفتی عبدالرحیم صاحب کو، باقی والے علماء کو شاید آپ جانتے ہوں گے. یہ ہمارے عزیز جن نے آخر میں مفتی صاحب کا مرثیہ پڑھا، یہ عالم دین ہے، میڈر کے بہترین باصلاحیت حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے. آپ ایک ٹیم ہیں. آپ اگر اٹھ کھڑے ہوں، اور آپ کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. ہم وہ واقع نہیں ہیں کہ جو مدتوں بیٹھ کر مرثیے پڑھتے رہیں. ہم نے کام کرنا ہے. اور من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وہ آفتاب و ماہتاب بن کر رہے.
اور مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی کتنا دن زندہ رہے بوجھ بنا رہے لوگوں کے اوپر، وہ شیر کی طرح رہے، اور توق و سلاسل کی جھنکاروں نے اس مرد آہن کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں، اس نے محبتیں بھی بانٹی اور وقت آنے پر اپنی فولادی قوت کا مظاہرہ بھی کیا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ لیکن مفتی صاحب کا ایک ہی پہلو نہیں تھا کہ وہ بریشم کی طرح نرم تھے، بلکہ رزم حق و باطل میں وہ فولاد تھے۔ تو آپ سب نے کام کرنا ہے، اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے انورسر صاحب نے بہترین مقالہ پیش کیا، اس کو اور سنوارا جائے اور آپ لوگ کام کے لیے تیار ہوں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری پہلی صدا پر ہے آپ نے سیمینار کے لیے اجازت دی، باقی مفتی صاحب کا کام بڑا بے نیازی کا تھا، وہ بے نیازی کے ساتھ سب کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کی ایک نصیحت اس وقت بتا دیتا ہوں کہ جب وہ بترا ہاسپٹل میں تھے، رات کے 2:00 پر انہوں نے ایک بات کہی، وہ نصیحت ہی تھی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ رہزن نما رہبروں سے بچو۔ دوسری بات حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ قرآن پاک کے موٹے موٹے مضامین کے ہر مسجد کے اندر حلقے قائم کرو۔ میں دوسری بات یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ حضرت مفتی صاحب نے یہاں ماہانہ مجلس شروع کروائی تھی۔ میری چاہت ہے کہ حالات کے پیش نظر درمیان میں اس میں کچھ کمی واقع ہو گئی، آج سے اس مہینے سے ہم مجلس کریں گے۔ حالات کے پیش نظر چھوٹی رہا کرے گی، کبھی 10-20 کی ہوگی، کبھی سینکڑوں میں ہوگی، کبھی ہزاروں میں ہوگی، اور اسی طرح درس قرآن کا سلسلہ یہاں جاری ہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی ہم کریں گے۔ مفتی صاحب نے اپنی اس نصیحت میں یہ بھی کہا کہ حلقوں اور جماعتوں کے خول سے باہر نکل کر کام کرو، اور اس پر انہوں نے فرمایا جو لوگ جماعتوں اور حلقوں کے خول میں رہتے ہیں ان کی مثال اس ریشم کی طرح ہے جو وہیں جو ہے وہ مر جاتا ہے اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ لوگ بند خولوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی نکلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرو، محنتیں کرو میرے بھائیوں۔ بہرحال کمال ہے اس بندے کا کہ وہ ذرے سے آفتاب تھے۔ کئی مرتبہ دن اور رات میں ان کی باتیں یاد کا آ کر یا نئی بات سن کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ کل ان کی بیٹی نے ہماری بیٹی کو بتایا کہ ابو فرمانے لگے میں نے وہ دور دیکھا، میں پڑھنے چلا گیا، باپ کا سایہ نہیں تھا، میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑ تھا، اور وہاں یو پی کے مدارس کے اندر ناشتے کا انتظام نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں چلو مختصر مگر ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، وہاں 2 وقت کھانا تو دیتے ہیں، لیکن یو پی کے مدارس کے اندر جو ہے ناشتے کا بچے خود انتظام کرتے ہیں۔ فرمانے لگے میرے پاس پیسے نہیں تھے اور بہت بھوک لگی، میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے نے بچی ہوئی روٹی جو ہے وہ کوڑے میں ڈالی، میں نے اسے اٹھایا، اسے دھویا، پانی کے اندر ڈالا اور پھر میں نے اسے کھایا۔ اور باغیور اتنے تھے، باہمیت اتنے تھے، فرمانے لگے کہ یو پی کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، تو مدرسے کے مولوی صاحب کو لگا کہ لڑکا بڑا لائق ہے، تو انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ کشمیری، وہاں کشمیری کہتے ہیں، کشمیری تم میرے گھر میں ایک آدمی ہے اس کو روزانہ پڑھا دیا کرو اور ناشتہ میرے گھر کر لیا کرو۔ فرمانے لگے مجھے آگ کی طرح لگی یہ بات، لیکن وہ بڑے تھے، میں روزانہ ان کے گھر جاتا پڑھاتا، لیکن بالکل باوقار طریقے سے اٹھ کے چلا آتا کہ قرآن پڑھانے کے عوض میں چائے پیوں گا۔ فرمان لگے آدمی ذرا دانا تھا، احساس ہو گیا۔ ایک دن جب میں راستے سے ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا اور اکیلا جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا، فرمایا آئے اور میرے پاؤں میں دونوں ہاتھ ڈال دی اور موٹے موٹے آنسو بہائے کہ بیٹا میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی۔ بڑے ان کی زندگی کے واقعات ہیں، بالترتیب بتائیں گے۔ بہرحال ایک اثاثہ تھے اور ایک گرام آیا متا تھے۔ ہم سب کو بھی فکر آخرت سامنے رکھنی چاہیے۔
ان کی ناگہانی موت نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم زندگی کے تقاضوں کو نبھاتے نبھاتے خیال قضا بھی رکھیں. کسی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت جو ہے چل پڑیں. ہر منٹ ہر لمحہ جو ہے ہمارے سامنے موت رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائیں گے. میں نے جمعہ میں بھی کہا, کل بھی ایک مجلس میں کہا کہ جب ان کے ماموں دنیا سے تشریف لے گئے اور بڑے باکمال بندے تھے, بڑے باکمال بندے تھے, تو لوگوں نے کہا کہ اب فیض الحسن جیسا عالم پیدا ہوگا, لیکن جب فیض الوحید پیدا ہوئے تو جو یہ کر گئے وہ ان کے سامنے نظر ہی نہیں آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. نبی نہیں آئیں گے, علماء ایک سے ایک آئیں گے, وہ اولیاء کرام ایک سے ایک آئیں گے. انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں, لیکن ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں, آخرت کی فکر دلاتے رہیں. اور جو لوگ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت محبت رکھتے ہیں وہ ان کے مشن کو, ان کا مشن بھی ذرا اپنے اندر جدت لیے ہوئے تھا, تو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اب ہم جو ہیں اسی پر مجلس کو ختم کریں گے. آخر میں اشفاق صاحب خراج تحسین پیش کریں گے. ان کا بھی ان کے ساتھ بڑا والہانہ, بڑا گہرا, انتہائی گہرا تعلق ربط تھا, اور اللہ ان کے تعلق کو ہمارے لیے سرمایہ نجات بنائے, سرمایہ عزت بنائے. اور پھر اس کے بعد میرے شاگرد عزیز حضرت مفتی اسد اللہ صاحب مختصر مسنون دعا کریں گے. اس پر ہم مجلس کو ختم کریں گے, اور انشاءاللہ بہت ہی جلدی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک بہت ہی اچھے نوعیت کا ہم سیمینار منعقد کریں گے, اور ایسا کریں گے جو کم از کم خطہ پیر پنجال میں نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ. میں نے اس کا خاکہ ذہن میں بنایا ہے. آج ہی شام میں اس پر پہلی مشاورت بھی اپنے رفقا سے